السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اسلم خان وقار، جنرل نالج کے 8ویں لیکچر کے ساتھ، اور یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا ایگزام ہے تحصیلدار اور نائب تحصیلدار کے لیے۔ تو آج ہم بات کریں گے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 اور مسجد شہید گنج کے بارے میں۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس۔ تو 1930 سے لے کے 32 تک 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئیں۔ جو برٹش پرائم منسٹر اس وقت تھے ریمزے میکڈونلڈ، انہوں نے 19 جون 1930 کو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بلانے کا اعلان کیا۔ تو جو پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی وہ 12 نومبر 1930 سے لے کے 19 جنوری 1931 تک رہی۔ اس میں 74 ممبر تھے انڈیا سے، جس میں 16 پینسلی اسٹیٹ سے تھے اور 58 برٹش انڈیا سے، اور تقریباً 16 ڈیلیگیٹس جو ہے نا انگلینڈ کی مختلف پارٹیوں کے تھے۔ تو اس میں کانگریس نے شرکت نہیں کی تھی کیونکہ اس وقت کانگریس کے بڑے بڑے لیڈر جیلوں میں تھے۔ تو دوسری جو سیکنڈ کانفرنس ہوئی 7 ستمبر سے لے کے 1 دسمبر 1931 تک، اس میں کانگریس شامل تھی، علامہ اقبال نے بھی اس میں شمولیت کی، اور اس میں گاندھی جو ہے نا نہرو رپورٹ کو ہی آگے لے کے آتے رہے اور کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ تو تیسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو تھی وہ 17 نومبر 1931 سے لے کے 24 نومبر 1932 یہ 14 نومبر 1932 سے 17 نومبر 1932 سے لے کے 24 نومبر 1932 تک ہوئی، اور اس میں کانگریس اور لیبر پارٹی نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ تو ان کانفرنسوں کے بعد برطانیہ کی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کا نفاذ کیا۔ 4 جولائی 1935 کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو ہے نا، اس میں اس سے پہلے کمیونل ایوارڈ آ چکا تھا 16 اگست 1932 کو، تو جس میں سیپریٹ الیکٹوریٹ جداگانہ انتخاب جو ہے نا شودروں کے لیے دیے گئے تھے۔ تو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے 10 پارٹ اور 16 شیڈول تھے، اور اس میں کہا گیا تھا کہ انڈین لیجسلیٹو اسمبلی اور کونسل آف اسٹیٹ ہوگی، اور کوئی 11 صوبے ہوں گے، فیڈرل کورٹ ایک ہوگی جس کا ہیڈ جو ہے چیف جسٹس ہوگا، اور 7 دوسرے جج ہوں گے۔ اور چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے نا کوئی 65 رکھی گئی تھی۔ تو 1935 کے ایکٹ کے تحت 1937 میں انتخابات ہوئے، جس میں کانگریس جو ہے نا واضح اکثریت کے ساتھ کافی سارے صوبوں میں اپنی گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تو تیسری جو ہے ہمارا آج کا ٹاپک وہ ہے مسجد شہید گنج۔ مسجد شہید گنج کا واقعہ 8 سے 9 جولائی 1935 کو آیا۔ تو اس وقت سکھوں نے اس مسجد کو شہید کیا۔ اگر ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں تو دارش کو جو شاہجہاں کا بیٹا تھا اس کی کوک تھا، اب اس جو بعد میں ترقی کرتے کرتے کوتوال کے درجے تک پہنچ گیا عبداللہ خان، تو اس نے یہ مسجد بنائی تھی، اور 18ویں صدی میں اس مسجد کے قریب ہی جو ہے نا ایک قید خانہ تھا جس میں گورنمنٹ کے باغیوں کو سزائیں دی جاتی تھی۔ یہاں پہ معین الملک تھا گورنر پنجاب کا 18ویں صدی میں، تو اس کے دور میں تارو سنگھ ایک سکھ سینٹ جو ہے نا ان کو یہاں پہ مار دیا گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ سکھوں نے یہاں پہ گردوارہ ایک بنایا، شہید گنج گردوارہ۔ تو ایک وقت میں جب پنجاب گردوارہ
प्रबंधक कमेटी जो है उसने गुरुद्वारे को एक्सटेंड करने के लिए इस मस्जिद को गिराने का फ़ैसला किया। तो मुसलमानों ने काफ़ी इस पे एहतजाज किया और काफ़ी मूवमेंट चली, लेकिन कोई भी जो है ना नतीजा नहीं निकल सका। जमात अली शाह जो है ना इसको हेड कर रहे थे, तो कांग्रेस ने भी साथ जो है ना सिखों का दिया। तो और इस तरह से ये मस्जिद शहीदगंज जो है ना एक बड़ा अहम वाक़या है सब कॉन्टिनेंट की तारीख का। तो इसमें मुसलमान की काफ़ी अंजुमनों ने जो है ना शिरकत की और मस्जिद को दोबारा तमीर कराने के लिए गवर्नमेंट से मुतालबा भी किया। तो ये हमारा आज का जो है ना मुख्तसर सा लेक्चर था। सुबह हम 9वां लेक्चर करेंगे। कैमरा अवेलेबल नहीं है, तो मैंने कहा कि चलो एक छोटी सी जो है ना कोशिश कर लेते हैं। तो अब आपको ये है कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसमें मस्जिद शहीदगंज का वाक़या ये 1935 8 से 9 जुलाई की निशाब को, और इसके जो तहरीक के सरबराह थे वो जमात अली शाह थे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसके बारे में हो सकता है कि इसमें कितने सूबे थे, 11 सूबे, और फेडरल कोर्ट में चीफ जस्टिस के साथ 7 दीगर जज भी थे। तो और जो पहली गोलमेज तो पहली 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें से पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई, तो ये 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 है। इसमें पूछा जा सकता है कि कांग्रेस ने इसमें हिस्सा लिया या नहीं। तो कांग्रेस ने इसका बाइकाट किया था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और सार आगा खान जो मुसलमानों के सरबराह थे उस वक़्त, काफ़ी सियासी जमातों ने इसमें हिस्सा लिया था। तो जो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 में थी। इसमें कांग्रेस ने हिस्सा लिया था, महात्मा गांधी भी शरीक हुए थे और अल्लामा इकबाल भी इस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए थे। तीसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस जो है ना कब हुई है, तो 17 नवंबर 1932 से 24 नवंबर 1932 तक। तो इसमें पूछा जा सकता है कि कांग्रेस ने इसका बाइकाट किया था और लेबर पार्टी ने भी बाइकाट किया था। ये 3-4 सवाल जो है ना इस लेक्चर में से आ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह 9वें लेक्चर में मुलाकात।